ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جن حضرات نے تراویح میں قرآن پاک پڑھا سنایا اور جن حضرات نے نماز میں کھڑے ہو کر اہتمام سے قرآن مجید کو سنا، یہ سب کے لیے اور ہم اس مجلس میں حاضر ہیں. تعاقرات ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، اللہ کا گھر ہے، مبارک اور نیک لوگوں کا اجتماع ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اس کی برکات کا ظہور ہے، آسمانوں کا فرشتوں کا تانتا بندہ ہوا ہے. اللہ کی خاص رحمت اس مجمع پر متوجہ ہے، جبھی تو اس نے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، جبھی تو اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی. کتنے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس رمضان کی راتوں میں نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ. آج جو ہم یہاں موجود ہیں یہ سب کس کی مہربانی ہے؟ بولو، زور سے بولو، کس کی؟ میرا کوئی کمال ہے، سب اس کی مہربانی، اس کا فضل، اس کی عنایات، اس کی نوازشات، اس کے الطافات، اس کا فضل و کرم، جود و کرم. اور اللہ جملہ وہ بہت کچھ دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے. جبھی تو یہاں لا کر بٹھایا ہے، جبھی تو روزے رکھوائے ہیں، جبھی تو تراویح میں قرآن پاک پڑھا پڑھوایا سنوایا ہے. ہر سجدے پر جنت میں محل بنا ہے. یقین ہے کیا؟ روزانہ کتنے سجدے کرتے تھے تراویح کے بھائی؟ 40. ہر سجدے پر اللہ کا قرب ملا، اللہ کی نزدیکی ملی، اللہ کا پیار ملا. اقرب ما یکون العبد لربہ حین هو ساجد. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جا کر ناک پیشانی رگڑ کر اللہ کی بڑائی اور پاکی کو بیان کر رہا ہو. اللہ کے بہت قریب، بہت قریب، بہت قریب، شہرت سے زیادہ اللہ بندے کے قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہر سجدے پر 1,500 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی گئیں. روزانہ 60,000 نیکیاں صرف تراویح پر. پھر قرآن میں کھڑے ہو کر ایک حرف، قرآن میں کھڑے ہو کر نماز میں جو ایک حرف پڑھتا اور سنتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں. 3 لاکھ سے زائد قرآن میں حروف ہیں. کم از کم 3 کروڑ نیکیاں قرآن کے سننے اور پڑھنے پر لکھی گئی. پھر یہ قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا کلام، رحمان کا کلام، رحیم کا کلام، کائنات کے بادشاہ کا کلام. هذا إنه لتنزيل رب العالمين. رب العالمین کا نازل شدہ کلام، وہ کلام کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ جیسی طاقتور مخلوق پر اتار دیتے، آپ دیکھتے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ کر چکنا چور ہو جاتا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکیزہ دل پر جب یہ قرآن اترتا تھا تو وحی کے اترنے کا اتنا بوجھ کہ سخت سردی کے موسم میں بھی پیشانی سے پسینے کے قطرے موتی کے مانند ٹپکا کرتے تھے، اونٹ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زید بن ثابت کی ران وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ایسا کلام اللہ نے بنایا جو فرشتوں کو اللہ وحی پڑھ کے سناتا تھا، فرشتے مدہوش اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب ان کو ہوش آتا اور قرآن کی عظمت کا بوجھ ان کے اوپر سے اترتا، وہ آپس میں پوچھتے تھے تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، وہ کہتے تھے جو کہا حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ نور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وحی ہے، یہ ہدایت کا سامان ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ جہنم سے بچاؤ کا راستہ ہے، یہ اللہ کی نزدیکی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ العلی الکبیر، اتارنے والا بلند والا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا۔ کتاب میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی لغو نہیں، کوئی لہو نہیں، کوئی فضول بات نہیں، کوئی کھیل کود تماشا نہیں۔ وقیما لینذر، بالکل درست اور سیدھی کتاب۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کتنی بابرکت ہے وہ ذات، کتنی بلند والا، کتنی عظمت والی وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا۔ اللہ نے اپنی برکت کا تعارف قرآن سے کرایا، اپنی عظمت کا تعارف قرآن سے کرایا۔ قرآن کو پہچانو، رب کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ قرآن کی عظمت سے اپنے دلوں کو متاثر کرو، اللہ کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ وہ کیا عظیم الشان ذات کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا چپا چپا، ذرہ ذرہ اس کی بڑائی کو، اس کی تصویر کو، اس کی پاکی کو بیان کر رہا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ زور سے پکارو، آہستہ پکارو، وہ سب کی سننے والا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض۔ جب یہ سورہ طٰہٰ اللہ نے فرشتوں کو پڑھ کے سنائی، فرشتوں نے کہا کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی، کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے۔ یہ وہ سورہ طٰہٰ کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى۔ یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان، عبرت کا سامان۔ تنزیلا ممن خلق الارض، کس اللہ نے اتارا جس نے زمین کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، علی العرش استویٰ ہے۔ آسمان اس کا، زمین اس کا، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ کس کا بولو؟ اللہ کا۔ میں کس کا بولو؟ اللہ کا۔ میرا سب کچھ کس کا؟ اللہ کا۔ آسمانوں سے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی کس کا؟ اللہ کا۔ زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی کس کا؟ اللہ کا۔ یہ آنکھوں میں بینائی کا ڈالنے والا کون ہے بولو؟ اور یہ کانوں میں سنوائی کا ڈالنے والا کون ہے بولو؟ اس زبان کو بولنے والا، ہدایت کا دینے والا، نمازوں کا پڑھانے والا عمر بن خطاب نکلے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضور علیہ السلام کا قصہ آج تمام کروں گا، ختم کروں گا، مکہ والوں کو نجات دلاؤں گا۔ نعوذ باللہ، نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں۔ کسی نے کہا جاؤ ذرا اپنے بہن کی تو خیر کی خبر لو۔
घर पहुंचे, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा। क्या था? कुरान पढ़ा जा रहा। कुरान का सीखना सिखाया, जोर से दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाने से बहन समझ गई ये तो उमर का दरवाजा बजाने का अंदाज है। लगता है उमर गुस्से में है। कारी पढ़ाने वाला छुप जाता है, बहन और बहनोई सामने है, जोर से थप्पड़ मारा है बहन के कि क्या तू भी बददीन हो गई? बहन ने कहा दूसरा दीन पर हक हो, हक दीन है, इस्लाम हक मजहब है, कुरान अल्लाह की किताब है। गुस्सा ठंडा हुआ, कहा मुझे भी सुनाओ, दिखाओ क्या पढ़ रहे थे? तू नापाक है। नापाक हाथ इसको हाथ नहीं लगा सकते कि कलाम किसका है? बोलो अल्लाह का। पाक कलाम पाक करने के लिए आया है, नापाक हाथ इसको हाथ नहीं लगा सकते। उमर ने गुस्ल किया है, कपड़े पहने हैं, कुरान को जो खोला है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचे। कुरान में बवांगे दोहल अल्लाह ऐलान करता है इन्ननी अनल्लाह। कौन है अल्लाह? अल्लाह ने अपने बारे में कहा मैं हूँ अल्लाह, मैं हूँ अल्लाह, मेरे अलावा कोई माबूद है? बोलो कोई उसके अलावा माबूद बोलो नहीं है। कोई कामों का बनाने वाला नहीं है, कोई जरूरतों का पूरा करने वाला बोलो नहीं है, कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा, कोई बिगड़ी बनाने वाला, कोई मुतसर्रिफ फिल उमूर, वो अकेला, वो यकता, वो तन्हा, वो वहदा, वो ला शरीक ला। कुल हुवल्लाहु अहद। सारी दुनिया में ऐलान करो, लोगों को जाके बताओ कि अल्लाह कितना है? बोलो एक है, वो समद है, वो बेनियाज है। हम सब उसके दर के भिखारी, हम उसके दर के फकीर, हम उसके दर के मोहताज, हम उसके दर के जलील। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। आज अल्लाह को अपनी फख्र दिखाओ, अपना इज्ज दिखाओ, अपनी इंकिसारी दिखाओ। अगर अल्लाह के दरबार से पाना है तो अल्लाह के आगे अपने आप को मिटाना है। मिटा दो अपने आप को अल्लाह के आगे। जो मिटा देगा अपनी हैसियत खत्म, अपनी शान खत्म, अपनी मर्जी खत्म, अपनी ख्वाहिश खत्म, अपना जज्बा खत्म, अपना ख्वाहिश खत्म। मैं आज से बोलो कुछ नहीं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाजें किसके लिए? बोलो अल्लाह के लिए। मेरी इबादत किसके लिए? बोलो मैं जीता हूँ तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। मरता हूँ तो किसके लिए? मौत और जिंदगी का निजाम किसके हाथ में? बोलो आज दुनिया के डॉक्टरों को, दुनिया के पॉलिसी साजों को बता दो, कोई मार नहीं सकता। ना बीमारी मार सकती है, ना डॉक्टर मार सकता है, ना वैक्सीन बचा सकती है। मारने वाला भी कौन है? बोलो और बचाने वाला भी कौन है? बोलो जिंदगी का देने वाला भी कौन है? मौत का देने वाला भी कौन है? अन्नहु हुवा अगना व अगना, अन्नहु हुवा अबहक व अबका, अन्नहु हुवा अमाता व अहया। जिंदगी का देने वाला भी वो है, हंसाने वाला भी वो, रुलाने वाला भी वो। उमर बिन खत्ताब पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचे इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। उसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई जी लगाने के काबिल नहीं, कोई सर झुकाए जाने के काबिल नहीं, कोई ज़बान पे नाम लिए जाने के काबिल नहीं। सिर्फ कौन? बोलो जोर से बोलो सिर्फ कौन? अहक्कु मन ज़ुकिर, अहक्कु मन उबिद, अंसरु मन इब्तगी, अरअफु मन मलक, अजवदु मन सुइल, अवसअु मन अअता, अल मलिकु ला शरीक लक, वल फर्दु ला निद्द लक, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया जाए उसका हकदार कौन है? बोलो और कैसा हकदार? कि लव अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। सारे दुनिया के समंदरों को सियाही बनाओ, दरख्तों को कलम बनाओ, लिखना शुरू करें, अल्लाह की बड़ाई के बोल खत्म नहीं हो सकते। ये कुरान हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी अल्लाह ने उतारी है। कुरान पढ़ते जाओ अल्लाह तक चढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ अल्लाह तक पहुंचते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ जन्नत के रास्ते पे चलते जाओ। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी
شکوہ بھی ہے کہ پورا قرآن پڑھ لیا، پورا قرآن پڑھ لیا اور سن لیا، اور کتنے قرآن رمضان میں ختم کیے، کیا دلوں کی دنیا کچھ بدلی؟ کیا دل کچھ جھکنے کو تیار ہوا؟ کیا آنسو چھلکنے کو تیار ہوئے؟ کیا دل کا کفر ٹوٹا؟ کیا دل کا بت ٹوٹا؟ کیا اندر سے مال کی محبت نکلی؟ کیا آخرت کا جذبہ پیدا ہوا؟ آپ روز سبح اسم ربک الاعلی سنتے ہوں گے۔ اللہ نے شکوہ کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کو سامنے رکھ کے زندگی نہ گزارنا، دنیا کو ترجیح نہ دینا، دنیا کے مطابق فیصلے نہ کرنا، دنیا میں مست نہ ہو جانا، دنیا کے لہو و لعب میں مشغول نہ ہو جانا۔ تمہیں دنیا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بل حیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، رہنے کی جگہ تو آخرت کو بنایا ہے۔ یہ قرآن ایسا پڑھتے جاؤ اندر کا کفر ٹوٹتا جائے، اندر کا باطل چھٹتا جائے۔ عمر کا کفر ٹوٹا ہے، عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، قاتل غلام بن کر حاضر ہوا ہے، قاتل قتل کے ارادے سے جانے والا آج غلام بن کر ساری زندگی غلامی میں گزاروں گا۔ اور پھر وہ عمر کیا عمر کرے ہیں کہ نبی نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ قرآن جس کی رائے کے مطابق اترتا تھا، شیطان جس سے پناہ مانگتا تھا، اتنے فضائل کا حامل عمر، اتنے فضائل کا حامل عمر، لیکن انتقال کا وقت قریب ہے، سر بیٹے کی گود میں ہے، بیٹے سے کہا بیٹا سر زمین پہ ڈال دے، بیٹے نے سر کو بڑھلی سے اٹھا کے ایڑی پہ رکھا، کہا سنتا نہیں زمین میں ڈال دے، چہرے کو مٹی میں لوٹ پوٹ کر رہے ہیں۔ یہ موت کا ڈر ہے، یہ موت کا خوف ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر کا ڈر ہے کہ آج عمر کی روح پرواز ہو رہی تو اس کا حال کیا ہے؟ زبان پہ الفاظ ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر اگر تیری مغفرت نہ ہوئی، آج ہم نے مغفرت تو کچھ سمجھا ہی نہیں، رمضان گزر گیا، ارے مغفرت کے لیے کتنا ہوئے، کتنے آنسو بہائے، کتنا کرتے، کتنا اللہ کو منایا، کتنا اللہ کو راضی کیا، کتنے اس کے در سے معافی کو طلب کیا، تھوڑا سا 2-4 منٹ میں اللہ کو آرڈر دے دیا، اللہ معاف کر دے بس کر دے، وہ آرڈر دے کے سلام پھیر کے چلے گئے، ہاتھ پھیر کے چلے گئے کہ اللہ ہمارے آرڈر کا محتاج ہے۔ ارے اس کے سامنے رونا ہے، تڑپنا ہے، گڑ گڑانا ہے، آنسو بہانے ہیں، اپنے عجز و ندامت کو اس کے سامنے رکھنا ہے، گھنٹوں کی دعائیں اس کے سامنے مانگنی ہیں۔ اللہ لمبی دعاؤں کو دیکھ کر اور دعاؤں میں اصرار کرنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو گناہگار ہی نہ سمجھا جو معافی مانگنے کے لیے اندر والا تیار ہو۔ آج ہر ایک کہتے ہیں میاں میں بہت اچھا، ہر ایک اپنی دینداری پر مطمئن نہیں، اتنا ضرور جو ہے اللہ کی توفیق، اللہ کی مہربانی، اس پر اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو صحابہ کی زندگی بتا رہا کہ جن کے لیے جنت پکی پکی، اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہوئے ایسا ہوتے تھے کہ قریش کے کتنے بچے اور عورتیں صرف ان کے رونے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اور دیکھ کر کہتے تھے، پرندے کو دیکھ کر کہتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعظر، کاش کہ میں انسان ہی نہ ہوتا، میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، کسی پرندے کا پر ہوتا، کاش کہ، اور کسی پرندے کو دیکھ کے ٹھنڈی آنکھ بھرتے، کتنے مزے میں ہیں، ترد علی الماء تقف علی الشجر لا حساب ولا عذاب، کتنے مزے میں ہیں، پانی پر آتا ہے، درخت پر ٹھہرتا ہے، نہ تیرا حساب نہ عذاب، کل ابو بکر کا کیا بنے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھاتے ہوئے فجر کی نماز میں اتنا روتے تھے، آخری سب تک رونے کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ عثمان غنی کا بہترین مشغلہ قرآن کی تلاوت کرنا اور آنکھوں سے آنسو بہانا اور قبر کو دیکھ کر آنسو بہانا، اور اتنا روتے تھے قبر کو دیکھ کر کہ سفید گنجان داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ فرماتے تھے میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کے منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے جس میں میں نے بھی اترنا ہے۔ آپ نے
بھی اترنا ہے. کتنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار دیا, اپنی موت کبھی یاد نہ آئی, اپنا قبر میں اترنا کبھی یاد نہ آیا کہ مجھے بھی منو مٹی نیچے ڈال کر لوگ دفن کر کے واپس چلے جائیں گے, میرا اس وقت کیا بنے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو قبر میں بچ گیا آگے بھی بچ جائے گا, جو قبر میں تباہ ہو گیا آگے بھی تباہ ہو جائے گا. علی المرتضیٰ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے ایسا تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپا کرتا ہے, ایسا رویا کرتے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا رویا کرتا ہے. آج وہ آنسو میں کہاں سے لاؤں, آج وہ تڑپ کہاں سے لائیں, آج وہ جسم کا مچلنا کہاں سے لائیں کہ عبد الرحمن ابن عوف پوری رات وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پل صراط پر سے گزرنا ہے, نیچے جہنم ہے پار جنت ہے, پتہ نہیں کیا حال ہوگا, پتہ نہیں کیا حال ہوگا. آپ نے فرمایا عبد الرحمن تیرے رونے نے رات کے تیرے رونے نے فرشتوں کو رلا دیا. ایک صحابی پڑھ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ وَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ آسمان پھٹے گا, سرخ انگارہ بنے گا. آپ نے فرمایا تیرے رونے نے جنات کو رلا دیا. آپ طائف کے میدان سے دعوت دے کے واپس آ رہے ہیں, دعوت کے لیے 1 مہینہ طائف کا آپ نے سفر کیا, بدماشوں نے میرے نبی کو پتھر مار مار کے طائف سے نکالا ہے. واپسی میں آپ نے جو کھڑے ہو کے قرآن پڑھا ہے, اللہ نے جنات کی جماعت کو بھیجا ہے. اصرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے جنات کی جماعت کو آپ کی طرف بھیجا جنہوں نے غور سے قرآن سنا, سب کو بلا لیا آ جاؤ تمہارا مطلوب یہاں, تمہاری غذا یہاں, تمہاری روحانیت کا سامان یہاں. سارے جنات کو جمع کر دیا, آؤ محمد الرسول اللہ کا قرآن سنو. یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے تمہارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. کیا کہہ رہے جنات, انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجب قرآن سنا, عجب قرآن سنا, عجب قرآن سنا. یہ رب کا کلام ہے. والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. کافروں نے تعجب کیا, عجب قرآن پیغام لے کر آیا ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے کیا دوبارہ لوٹنا ہوگا. قرآن کہتے ہیں ہاں, قرآن کہتے ہیں ہاں. وہ مشرکین مکہ نے پوچھا تھا من یحیی العظام وہی رمیم, بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. قرآن نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. ان کو بتا دو کہ صرف یہی زندگی نہیں کہ مر گئے کھپ گئے ختم ہو گئے, نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض مثقالها, زمین میں زلزلہ آئے گا, نفخ فی الصور, صور میں پھونکا جائے گا, لوگ اپنے قبروں سے دوبارہ نکل کر کھڑے ہوں گے. اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. یہ قرآن کا پیغام ہے. نفخ فی الصور, ونفخ فی الصور, صور میں پھونکا جائے گا, اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا, قبروں سے دوبارہ مجھے بھی اٹھائے گا, آپ کو بھی اٹھائے گا. مشرک کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے تباہی, ہائے بربادی, کس نے قبروں سے دوبارہ زندہ کر دیا. قبروں میں پڑے رہتے, وہاں بھی اگرچہ عذاب تھا لیکن وہ عذاب کم تھا. اب تو جہنم کا عذاب ہے, اب تو خطرناک ترین عذاب ہے. ایمان والا کیا کہے گا, ھذا ما وعد الرحمن, اس کو تو رحمان نے وعدہ کیا تھا. قرآن میں پڑھ کے سنایا تھا کہ ایک دن مقرر کیا ہے جس دن کا نام یوم البعث, یوم الحشر, یوم النشر, یوم التغابن, یوم الجمع, نبع العظیم, یوم الفصل, یوم المیقات. قرآن ان دنوں کو نام دیتا ہے عما یتساءلون عن النبع العظیم. ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں ان سے یہ پوچھتے ہیں, ان کو بتا دو. ہاں, سب سے بڑی خبر, بریکنگ نیوز کا نام دو, سب سے بڑی خبر مرنے کے بعد کا دوبارہ زندہ ہونا ہے. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. رب سے ڈر کے زندگی گزارو, تقوی والی زندگی گزارو, احتیاط والی زندگی گزارو. کچھ قدم پھونک کے رکھو, شکر بے مہار کی طرح ہر جگہ بے منہ مت مارو, جیسی مرضی آئے ویسے زندگی مت گزارو. تقوی کام آئے گا, باقی کچھ کام نہ آئے گا. عمل کام آئے گا, باقی کچھ کام نہ آئے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا
صیحۃ واحدہ، یہ نہ سمجھنا یہ کیسے ہو جائے گا، ایک پکار ہے، ایک فرشتے کی چیخ ہے، ایک فرشتے کی پہلی چیخ ساری کائنات کے نظام کو برہم کرے گی۔ آج یہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ اکٹھے دنیا میں مر گئے، ارے اس قیامت کے دن کو یاد کرو کہ ایک چیخ پر اللہ ساری دنیا کو مارے گا، کلیجوں کو پھاڑے گا، زلزلہ آئے گا، پہاڑ پھٹے گا، زمین پھٹے گی، اذا السماء انفطرت، اذا الكواكب انتصرت، اذا البحار فجرت، اذا القبور بعثرت، اذا الشمس كورت، اذا النجوم انكدرت، اذا الجبال سيرت، اذا العشار عطلت، اذا الوحوش حشرت، اذا البحار سجرت، يومئذ ترى قاعا صفصفا، پوری زمین کو اللہ کڑی میدان برابر بڑی بڑی فلک بوز عمارتیں پھرام سے آ کر نیچے گرے گی، نہ کوئی اونچی جگہ نہ نیچی جگہ۔ آج دوبارہ چیخ اللہ مروائے گا فرشتے سے، اور ایک چیخ پر دوبارہ اللہ ساری کائنات کو آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان کو اللہ دوبارہ 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 ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک فرشتے کی چیخ کی آواز کی دیر ہے۔ وَإِلَٰهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کو ہمارے سامنے لا کر ایک سیکنڈ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ظلم نہیں، یہ عدل کا دن، یہ انصاف کا دن، یہ فصل کا دن، یہ جمع کا دن، یہ میقات کا دن، یہ توازن کا دن، یہ کھڑے کھوٹے کی تمیز کا دن، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جس میں میں اور آپ بھی سب اس میدان میں جمع ہوں گے۔ کبھی اس کا تصور کیا کریں کہ اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، مجھ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا، سب سے پوچھے گا، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کسی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دو۔ اللہ پوچھے گا بتا زندگی کہاں گزار کے آیا؟ میرے بھائیو، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کے لمحے لمحے کی قدر کر لینا۔ رمضان کے صرف 4 سے 5 دن باقی رہ گئے، اس کی قدر کر لو، اللہ گزشتہ کی تلافی کر دے گا۔ غفلت کا مرض ختم، یہ غفلت کی زندگی گزارنے کی چیز نہیں۔ آج امت کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا مرض، سب سے بڑا گناہ غفلت کا۔ نماز ہے تو غفلت والی، روزہ ہے تو غفلت والا، زندگی ہے تو غفلت والی۔ اللہ کا دھیان کہاں گیا؟ اللہ کی توجہ کہاں گئی؟ موت کا خیال کہاں چلا گیا؟ موت کا استحضار بڑھ گیا۔ آج موت گالی بن گئی، جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو مقدر کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج صبح گزری، شام گزری، سال گزرے، مہینے گزرے، نہ اپنا مرنا یاد آیا، نہ قبر میں اترنا یاد آیا، نہ حشر میں جانا یاد آیا، نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد آیا۔ بس ایک روٹین کی زندگی، نماز روزہ بے شک بہت ضروری ہے، اس پر اللہ کا شکر، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں غفلت والے دل سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ دنیا کی ساری اونچ نیچ کا علم جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ میں بڑھو بڑھو آگے بڑھو جنت کی طرف، سارعوا الى مغفرة من ربکم، اور جنت کا شوق پیدا کرو، کچھ عمل جنت کے لیے، کچھ آنسو جنت کے لیے، کچھ قدموں کا تھکنا جنت کے لیے۔ آج کے میرے مسلمان کہتے ہیں تراویح میں پاؤں تھکتے ہیں، ارے اللہ اسی تھکنے پر تو ملتا ہے، جنت اسی تھکنے پر تو ملتی ہے۔ کچھ پوری رات کی عبادت گزار کا منظر ہم بھی تو پیش کریں کہ عثمان غنی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے الحمد سے جو قرآن شروع کرتے، والناس پہ جا کے رکوع کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم۔ آپ علیہ السلام جو بخشائے اتنی لمبی عبادت کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، رگیں پھٹنے کے قریب ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ یہ منظر ہم بھی تو پیش کریں، ہم بھی تو اللہ کے دکھائیں، اللہ کو دکھائیں ہم جنت کے راہی ہیں، ہم جنت کے عاشق ہیں۔ کہ من اشتاق الی الجنہ سارع الی الخیرات، جو جنت کا عاشق ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہوا اور لپکتا ہوا اور تیزی سے جاتا ہے۔ راتوں کو اٹھو، اللہ کے آگے رو، گڑ گڑاؤ، کس کے لیے جنت؟ ان فی الجنت لغرفا یری ظاہرها من
सकाफिनिहा, जन्नत के ऐसे बाला खाने जो शीशे के अल्लाह ने बनाए, हवा में मुअल्लक किए, न छत न जमीन, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, कैसे दाखिल होंगे या रसूल अल्लाह? परिंदों की तरह उड़ते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। जैसे परिंदे हवा में उड़ते हैं, ऐसे अल्लाह उड़ाता हुआ हमें उस जन्नत में दाखिल करेगा। किसके लिए? लिमन अलानल कलामा व अतअमत तआमा व अफशा सलामा, जो गुफ्तगू का अंदाज नरम रखेगा, जो लोगों को खाना खिलाएगा, जो सलाम को फैलाएगा। आपने फरमाया अफशा सलाम अतअमत तआम सल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, ऐ लोगों सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। अल्लाह दुनिया में सलामती को फैलाएगा। अल्लाह के लिए लोगों को खाना खिलाओ। रात को उस वक्त नमाज पढ़ो जब सारा जहां सो रहा हो, आप अल्लाह के आगे खड़े हो रहे हो, सारा जहां बिस्तर के मजे लूट रहा हो, आप अल्लाह से मुनाजात के मजे लूट रहे हो, अल्लाह के आगे तड़पने के मजे लूट रहे हो। अल्लाह ने कहा तुम जन्नत, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। कुछ जन्नत के लिए खर्च हो, आयत उतारी अल्लाह ने मंज़िल लदी यक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है, कौन है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, अल्लाह के खजाने में जमा कराए। और दूसरा किस्सा इसका यूं, एक सहाबी आए या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में एक आदमी का घर, उसके घर में खजूर का दरख्त, उसकी खजूर की शाखें मेरे घर में लटकती हैं, खजूरें मेरे घर में गिरती हैं, मेरे बच्चे खजूरों को उठा के मुंह में डाल लेते हैं। वो आदमी इतना जालिम है, मेरे बच्चों के हलक से खजूरें निकाल के ले जाता है। आपने उस आदमी को बुलाया और कहा अपना दरख्त मुझे बेच दे, उसके बदले में तेरे लिए जन्नत के दरख्त की, कौन से दरख्त की बोलो भाई? जन्नत के दरख्त की जमानत लेता हूं। उसने कहा ये सौदा नहीं हो सकता, मेरे पास जितने खजूर के दरख्त, उसकी खजूरें मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा। एक सहाबी उसी मजलिस में बैठे अबू दहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर मैं वो दरख्त खरीद कर आपके हवाले कर दूं तो क्या मेरे लिए भी जन्नत के दरख्त की जमानत? आपने फरमाया हाँ, तेरे लिए भी जन्नत के दरख्त की जमानत है। ये जन्नत का शौक था, ये ज़ौक़ था, ये तलब थी, ये नबी के वादों पर यकीन था। गए उस आदमी के पास, अपना दरख्त मुझे बेच दे। उसने कहा जाओ, मैंने नबी को नहीं बेचा, मैं तुम्हें क्या बेचूंगा। अबू दहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जो कीमत मुंह में आती है मांग ले, पर आज दरख्त का सौदा तो होकर रहेगा, दरख्त तो मैं तुझसे लूंगा। जो कीमत, सारी दुनिया के खजाने मुझे खर्च करने पड़े, क्योंकि मामला जन्नत का था। किसका मामला था? जन्नत का मामला था। अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु का मदीना में खजूरों का बहुत बड़ा बाग, एक रिवायत के मुताबिक 300 दरख्त, दूसरी रिवायत के मुताबिक 600 खजूर के दरख्त उसमें। तो उस आदमी ने अबू दहदा से फरमाया, अर्ज किया उस आदमी ने अबू दहदा से कि अगर तो जन्नत का दरख्त चाहते हो तो मेरा दरख्त ले लो और अपना 600 दरख्तों का बाग ले लो। अबू दहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया सौदे में पक्के रहना, डरना नहीं। कौन कह रहा? जिसका 600 दरख्तों का बाग जा रहा, बदले में एक दरख्त आएगा, वो भी नबी अपने उस पड़ोस वाले को दे देंगे। लेकिन कौन कह रहा कि जिसका 600 दरख्तों का बागन में आता है सौदा, कि 600 दरख्तों के बदले में एक दरख्त का सौदा, वो भी दुनिया में नहीं रहना, वो भी मरने के बाद का सौदा। पर ये अकल के सौदे नहीं, ये इश्क के सौदे थे, ये दिल वालों के सौदे थे। आज दिल मुर्दा हो गए, आज दिल बंजर हो गए, आज 1000 बार सोचते हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से पहले, आज 100 बार सोचते हैं नमाज पढ़ूं कि ना पढ़ूं, जिक्र करूं ना करूं, जमात में जाऊं ना जाऊं। फिर बिलाखिर दिल, अकल और दिमाग, दिल पे गालिब आता है और चलती दिमाग की है। क्यों? दिमाग कहता है बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे दिल में इश्क की आगों को जलाओ, इश्क की तपिश पैदा करो, फिर इश्क के सौदा करो बिन देखे के। जन्नत का सौदा आशिकीन का है, आकिलीन का नहीं। शैतान ने अकल लगाई थी तो मरदूद हो गया कि मैं बेहतर हूं। वो दिल लेकर आओ जो अबू दहदा का दिल था, जिस दिल का सौदा था। सौदा किया, हाजिर खिदमत हुई, या रसूल अल्लाह लीजिए दरख्त हाजिर है, न शेखी भगारी है, न बड़े बड़े बोर्ड लगवाए हैं कि इस मस्जिद में कौन खर्चा दे रहा, बड़े बड़े नाम के बोर्ड कि जी मेरे नाम का खर्चा लगा, बोर्ड लगाओ, मेरे नाम की दुआ कराओ, ऐलान कराओ। और आजकल तो सेशन
کیا، یا رسول اللہ لیجیے درخت حاضر ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیسے سودا کیا؟ پوچھنے میں بتایا یا رسول اللہ 600 درختوں کا باغ دے دیا، بدلے میں درخت لے لیا۔ میرے نبی کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا، کھلکھلا اٹھا۔ آپ نے فرمایا غدبن لأبي الدحداح، ابو دحداح تیرے کیا ہی مزے ہیں، میں نے میری طرف سے بھی سودا بدلا، اب میری طرف سے بھی تیرے لیے جنت کے 600 درختوں کی ضمانت ہے۔ باغ کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگانے، اے ابو دحداح کی بیوی، بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ یہ باغ تو ہمارا ہے۔ کہا تھا اب ہمارا نہیں رہا، باغ میں نے بیچ دیا۔ بیوی نے پوچھا کس کو بیچا ہے؟ کہا اللہ کو بیچا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ رمضان کی ترغیب میں اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تمہارے لیے جنت کو مزین کیا ہے، جنت کو سجایا ہے، جنت کو آراستہ کیا ہے، جنت تمہارے شوق میں ہے، جنت کی حوریں تمہارے انتظار میں ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ جنت کو مزین کرتا ہے کہ اس کے دلہا تو آپ ہو۔ دلہا کو فکر ہی نہیں میرے لیے سج کیا رہا، دلہا کو پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے تیاری کیا ہو رہی۔ اللہ تو آپ کے لیے جنت کو سجا رہا، خوبصورت بنا رہا، مزین کر رہا۔ مسجدوں والے بھی رمضان میں اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناتے ہیں نا، یہ نذیر ہے کہ تم دنیا میں دنیا میں اللہ کے گھر کے مہمان بنو۔ آج دنیا میں اللہ کے گھر کے مہمان بنو، کل جنت میں اللہ تمہیں اپنا مہمان بنائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے بولو اللہ، پھر اس پر مضبوطی سے جم گئے۔ اللہ رب ہے، ماننی کس کی ہے بولو، عبادت کس کی بولو، اطاعت کس کی بولو، حکم کس کا چلے گا، امر کس کا چلے گا، نظام کس کا چلے گا، موت و زندگی کس کے ہاتھ میں، عزت ذلت کس کے ہاتھ میں۔ آج سے بولو وہ کریں گے جو کون چاہے گا، اللہ۔ آج سے میری مرضی ختم، دوستوں کی مرضی ختم، کس کی مرضی چلے گی، اللہ کی مرضی۔ جم جاؤ اس پر، استقامت۔ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کا وقت آئے گا، اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتارے گا۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ پنجوں کے بل ان کے کمرے تک پہنچے ہیں چل کر، پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے۔ جس کمرے میں ناش اور میت رکھی ہے، کمرہ بظاہر خالی، لیکن آپ اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ کہ اللہ نے آسمان سے اپنے فرشتوں کو اتارا ہے کہ زمین میں چلنے کی جگہ نہیں، اور یہ تو زمین کا حال ہے، ادھر عرش کا حال کیا ہے، آسمانوں کا حال کیا ہے۔ اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی روح آسمان پر پہنچی ہے، اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے۔ کیا پاکیزہ روح آئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اللہ بلا رہا، موت ایسی آئے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجے، جاؤ میرے بندے کو لے آؤ، میرے نمازی کو لے آؤ، میرے تہجد گزار کو لے آؤ، میرے زکاتی حاجی کو لے کر آؤ، یہ میرا ہے، جاؤ اعزاز کے ساتھ اس کو لے کر آؤ، اکرام کے ساتھ لے کر آؤ۔ اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے کہ نیک لوگ غسل دیں گے، نیک لوگ کفن پہنائیں گے، نیک لوگ قبر میں اتاریں گے۔ اس سے زیادہ نیک کون ہوگا جس کو لینے کے لیے فرشتے آئے ہوں، جس کو فرشتے غسل دے رہے ہوں اور اللہ کا یہ پیغام سنا رہے ہوں، ارجعی، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تیرا رب تیری ملاقات کے انتظار میں ہے۔ کہ حقکم ما لز لی غیر ذکرکم وذکر سواکم فی فمی قط لا یحلو متی یجمع الایام بینی وبینکم ویفرح مشتاقا اذا جمع الشمل فمن شاہدت عیناہ نور جمالکم یموت اشتیاقا نحوکم قط لا یسلو۔ دیکھیے یہ زمانہ مجھے اور تمہیں کب جمع کرے گا۔ عاشق تو اسی وقت خوش ہوتا ہے جب محبوب کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا محبوب کون ہے بولو اللہ، زور سے بولو کون؟ ہمارا مطلوب کون ہے اللہ، ہمارا مرغوب کون ہے اللہ، ہمیں راضی کس کو کرنا ہے اللہ کو، ہمارا مقصود اللہ، ہمارا مطلوب اللہ، ہمارا
اللہ، ہمارا منتہا اللہ، ہمارا رجوع اللہ، جس کا کوئی پناہ نہ ہو اس کو پناہ دینے والا اللہ، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اس کو ٹھکانہ دینے والا اللہ، جس کی کوئی سنتا نہ ہو اس کی سننے والا اللہ، جس کو سب دھتکار دے اس کو سینے سے لگانے والا اللہ، کہ قوم نے بنی اسرائیل کے گناہگار کو جنگل میں پھینک دیا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، اس نے کہا اللہ یا اللہ یا اللہ کی جو آواز لگائی ہے، اور آواز لگاتے لگاتے توبہ کرتے کرتے مر گیا۔ اللہ نے وقت کی نبی کے اوپر وحی بھیجی، جاؤ جنگل میں میرا ولی پڑا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ قوم نے آ کر دیکھا کہ یہ تو قوم کا بدترین گناہگار، اس کو تو جنگل میں پھینک دیا تھا، اس کی وجہ سے تو بخشش نہیں ہو، بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ کہاں سے ولی آ گیا؟ اللہ نے کہا قوم بھی سچ کہتی ہے، میں بھی سچ کہتا ہوں، اور قوم کو بتا دو کہ آج اگر کوئی اپنی مغفرت چاہتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کر لے، ایسی توبہ کر کے مرا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرنے والے سب کو میں معاف کر دوں گا۔ اس اللہ سے جی لگاؤ، کہاں دنیا کے چکروں میں پھنس گئے، اس اللہ کو چھوڑ دیا، آخرت کو چھوڑ دیا، جنت کو چھوڑ دیا۔ ابو جہل گھر کے باہر سے آواز لگا رہے ہیں، اے ابو جہل کی بیوی بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، کیوں؟ یہ مکان تو ہمارا، باپ تو ہمارا، اللہ کو بیچ دیا۔ کیا ایمان والی عورت ہے، اس کے زبان سے الفاظ نکلے ہیں، ربح البیع یا ابا الدہداء، ربح البیع یا ابا الدہداء، اے ابو جہل مبارک مبارک، بڑے نفع کا سودا کیا، بڑے نفع کا سودا کیا۔ سارے دوڑو دوڑو، تیزی سے دوڑو، میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے انداز سے، شکل سے، صورت سے، طرز زندگی سے پتہ چلے یہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، یہ آخرت کے لیے جیتے ہیں، یہ جنت کے لیے جیتے ہیں، یہ اللہ کی رضا میں صبح شام کی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے زندگی کو بدلنا ہوگا۔ رمضان توبہ کا مہینہ، رمضان استغفار کا مہینہ، ایک کام تو رمضان میں ہم سب نے مل جل کر کرنا ہے، بولے انشاءاللہ، اس سے تو کسی نے پیچھا رہنا نہیں۔ 5 دن باقی، 4 دن باقی رہ گئے، ایک کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تو کروانی ہی کروانی ہے، توبہ تو قبول کرانی ہی کرانی ہے، کیونکہ اگر رمضان گزر گیا اور بخشش نہ ہوئی تو بڑا معاملہ خراب ہے، اور بڑی بد نصیبی ہے، اور بڑا ہمارے لیے سختی کا معاملہ ہے کہ جبرائیل امین کی بد دعا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھتے ہوئے اس پر آمین ہے کہ تبت لمن ادرک رمضان ولم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اللہ سے اپنی معافی نہ کرا سکا۔ میرے بھائیوں، معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے تو گناہ ہے نہیں، مجھے معاف کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے 70 بار سے زیادہ استغفار کیا۔ میرا کون سا عمل اس کے دربار میں پیش ہونے کے قابل؟ اس کی بڑائی اور عظمت اور کبریائی دیکھو، اور اپنے عمل کی چھوٹائی اور اس کی تنگی دیکھو، پھر بھی اس رب کی مہربانی ہے جو قبول کر لیتا ہے، اس رب کی مہربانی ہے۔ چلو اسی پر اذا جاء نصر اللہ والفتح، عمل کی توفیق ملی، عمل کیا، جس عمل کے آخر میں استغفار کی توفیق مل جائے، سمجھو اللہ کی طرف سے اس پر قبولیت کی مہر۔ توبہ کس چیز کا نام؟ توبہ ندامت کا نام، توبہ شرمندگی کا نام، توبہ افسوس کا نام، توبہ دل کی ایک کیفیت کا نام، توبہ ایک ڈر کا نام، ایک خوف کا نام۔ جیسے کوئی گناہگار غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھگورا بن جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اور بیڑیوں میں پکڑ کر اسے آقا کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے آقا کا غصہ بھی ہے، لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ آقا رحیم بھی ہے۔ وہ سوچتا ہے اندر ہی اندر کہ ایسی میرے کام تو بہت غلط کیا، قصوروار تو میں ہوں اور میں اس قابل ہوں کہ آقا حکم دے اور میری گردن اڑا دی جائے، لیکن آقا کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ اب میں کیسے ایسا انداز اختیار کروں، کیسے ایسے
رحمت کا دریا جوش مارتا ہے۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے، آپ کے سامنے صحابی بیٹھ کر رو رہے، آپ نے فرمایا لو شہدت جمیع ذنوب اہل الارض لغفرت جمیع ذنوب اہل الارض ببکاء ھذا الرجل، اگر سارے دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو جمع کر لیا جائے، اس ایک آدمی کے رونے پر اللہ سب کی مغفرت کر دے گا۔ چند کے آنسو اللہ کو ایسے پسند ہوتے ہیں، آنسو اللہ کے آگے بہانے ہیں۔ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل، عاجزی والوں کی شکل، انکساری والوں کی شکل، اپنی احتیاج، اپنی ندامت، اپنی شرمندگی اللہ کو دکھانی ہے۔ اللہ بہت غلط کیا، اب تک جو کچھ ہوا غلط ہی غلط ہوا، اے اللہ تیرے در سے معافی مانگنے کے لیے آئے، زبان پہ استغفار ہو، دل میں ندامت ہو، آغاز سے گناہ چھوڑ دو، آغاز سے گناہ چھوڑنا ہو۔ آج اس مبارک مجلس میں ہم مجسمے ہم سب نیت کریں، آنکھوں سے بدنظری بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ، دل سے عزم کرو، پکا عزم کرو۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ، رمضان ہدایت کا مہینہ، ہدایت دل کے نور کا نام، ہدایت گناہوں کے چھوڑنے کا نام، ہدایت زندگی کو بدلنے کا نام۔ کچھ نیا کر کے دکھانا ہوگا، کچھ عزم، کچھ جذبہ، کچھ نیا ولولہ، کچھ اللہ کو اپنی طرف اور طرف زندگی کی تبدیلی۔ اللہ نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا کر اتارا ہے، یہاں سے ہدایت کا نور لے کر جانا ہے، بولو انشاءاللہ۔ اب تک جتنے گناہ، آنکھوں کے گناہ چھوڑ دو، کانوں کے گناہ چھوڑ دو، زبان کے گناہ چھوڑ دو، کسی کا حرام مال دبایا ہوا ابھی جا کر اس کو واپس کرو، اور حرام سے توبہ کرو، حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، خرچ حلال جگہ پر کرو، کسی کا حق نہ دباؤ۔ نماز ذمے میں قضا باقی ہے، اس کو فوراً دہرانا شروع کر دیں، فوراً اس کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ نماز قرآن کا توحید کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، جو صرف رمضان کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے نماز، اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز، قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ نماز، حشر کے میدان میں حساب و کتاب کی آسانی کا ذریعہ نماز، پلسرات پر سے بجلی کی تیزی سے گزروانے کا ذریعہ نماز، قیامت کے دن کا نور نماز، اللہ سے ملاقات اچھی کرانے کا ذریعہ نماز، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ نماز، جنت میں داخلے کا ذریعہ نماز، دلوں کا قرار نماز، دلوں کا سکون نماز۔ حاجت ہے تو نماز پڑھو، وقت پہنچا ہے تو نماز پڑھو، مصیبت آئی ہے تو نماز پڑھو، نعمت پہنچی ہے تو شکرانے کے لیے نماز پڑھو، ضرورت ہے تو نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ کر کے نماز پڑھو، کام شروع کرنا ہے تو استخارے کی نماز پڑھ کے کام شروع کرو، صبح کاروبار پہ جاؤ تو نماز پڑھ کے اپنے مسلمان کی زندگی کی ابتدا تہجد سے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، نماز شریعت کا بنیادی حکم، مسلمان کی پہچان نماز، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، اسلام کو مضبوطی سے چلانے والی چیز نماز، پورے دین کو زندہ کرانے کا ذریعہ نماز۔ آج نماز کے ساتھ ہم نے ظلم کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، کون سی مسلمانی اور کون سی اسلامی رہ گئی؟ اذان کی آواز کان میں پڑی اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گی۔ نماز صرف رمضان کے لیے نہیں، پورا سال اللہ روٹی کھلاتا ہے، روزی کھلاتا ہے، ہوا کو چلاتا ہے۔ صرف 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کا مطالبہ کیا ہے، سلاتا بھی میں ہوں، جگاتا بھی میں ہوں، کھلاتا بھی میں ہوں، روزی بھی میں دیتا ہوں، تو دن رات میں 5 مرتبہ میرے در پہ حاضری دے لیا کر۔ نماز حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، نماز کبھی ضائع نہ کرنا، کبھی نماز کو قضا نہ ہونے دینا، کبھی نماز تمہاری رہنے نہ پائے، کبھی اولا نہ رہنے پائے۔ بولو انشاءاللہ، آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمازوں کا اہتمام، سب اوپر کا اہتمام، کل قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی اس کے ساری زندگی اچھی، جس کی نماز خراب، جو رمضان میں اللہ مسجدوں کے بھرنے پر قادر، پورا رمضان مسجدوں کے بھرنے پر قادر۔ نیت کرو، جذبہ کرو، عزم پیدا کرو، اب تک جتنی نمازیں چھوٹی ان کی قضا کرنے کی ترتیب بناؤ، اس پر اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ آئندہ، توبہ گناہ کو چھوڑنے کا نام، اور تیسرا توبہ کا کام آئندہ کے لیے عزم، ایک پکا عزم، پکا ارادہ کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنا۔ اس رب کی نافرمانی کے تصور سے روح کانپ جائے کہ میں اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ تو تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ؟ کیسے ہوگا؟ کچھ
کرنا ہوگا، کچھ مجاہدہ، کچھ قربانی. سب سے پہلے اپنے برے ماحول کو چھوڑنا ہوگا. بری دوستی، برے لوگوں کی صحبت کبھی بھی دین پر نہیں آ سکتے، کبھی بھی نمازی نہیں بن سکتے. یہ میرا بچپن کا یار، پیدا ہونے سے پہلے کا یار ہو، جو نماز نہیں پڑھنے دیتا، جو دین پر آنے نہیں دیتا، وہ یار نہیں ہے، وہ دشمن ہے. جو اللہ کے قریب نہ جانے دے، وہ یار نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے. اس لیے برے ماحول کو چھوڑنا ہوگا، بری صحبت کو چھوڑنا ہوگا. اچھے ماحول میں آئیے، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے، اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑیے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑیے، دعوت و تبلیغ کی محنت میں نکلیے. مہینے کے 3 دن، سال کا چلہ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا، تبلیغی اعمال میں شرکت، اپنے مقامی علماء کے ساتھ ربط جوڑ، ان کے درس قرآن میں بیٹھنا. جمعے کے اہتمام میں نے جمعے میں کہا بھائی ایک جمعۃ الوداع کا کیوں اہتمام؟ ہر جمعہ اللہ نے عبادت کا دن بنایا. ایک دن بھی ہم اپنے امام کی تقریر اور دین کی بات نہیں سن سکتے تو کون سی مسلمانی ہے؟ آخر میں جمعے میں آئیں گے، بالکل جب ایسا لگتا ہے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. نہیں بھائی، جمعے میں جلدی مسجدوں میں آؤ، صلاۃ التسبیح پڑھو، جمعے میں آ کر پہلی صف میں آ کر بیٹھو. جو سب سے پہلے جمعے میں آتا ہے وہ ذبح کرنے کا ثواب، وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اگر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو جمعے کو خطیب کے جتنا قریب بیٹھ کر خطبہ سنے گا، کل اللہ کے دیدار کی اور زیارت کی جو مجلس لگے گی اس میں اللہ اتنا ہی قریب سے اس کو اپنا دیدار کرائیں گے. اہتمام سے علماء کے پاس آ کر مسجدوں کے ماحول میں بیان سنیں. اور یہ جو موبائل پر بیان سننے کا تصور، اس سے بچو. وہاں فرشتوں، موبائل میں فرشتے نہیں آ سکتے. فرشتے تو مسجدوں میں آئیں گے، فرشتے تو گھروں میں آئیں گے، فرشتے تو دین کی جگہوں پر آئیں گے. ٹھیک ہے بیان بڑا اچھا، فرشتوں کا ماحول پہ نہیں لا سکتے. وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جس مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے کہ بخش بخشائے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. وہ مجلس کو اسی مسجدوں میں ملے گی. موبائلوں کے استعمال سے اجتناب کریں، غلط استعمال سے جس نے آپ کے حیائی کے دروازے کھول دی. اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاریں. غفلت والی زندگی اللہ کو پسند نہیں، غفلت والا دل اللہ کو پسند نہیں. غفلت والے دل کو اللہ شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. غفلت کے نتیجے میں ہزاروں برائیاں، ہزاروں گناہ وجود میں آتے ہیں. دھیان والی، توجہ والی، اعمال والی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. جنت کا شوق دل میں ہو، جہنم کا خوف دل میں ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دل میں ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا